جب ہم اس طرح کا ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مظلوموں کے پاس ظلم ہو رہا ہے, ہمارا دل خفا ہوتا ہے کہ نہیں. ہم اللہ سے نمازوں میں دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم بے شک کچھ نہیں کر سکتے, بٹ میرے اللہ سے ہم لوگ نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں. صبر دینے کے لیے بھی ایک ہوتا ہے نا دلاسا, اس کے لیے بھی وہاں کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ جو لڑائی ہے, یہ لڑائی جو ایک کنٹری ٹو کنٹری ہونا چاہیے, اس ڈسپلین کو تار تار کر رہا ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ فلسطینیوں کو جلد سے جلد ان کا حق کا لڑائی میں اللہ ان کا ساتھ دے. اور میں کیا ہی کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے ابھی. ہر مسلمان کا ایک رشتہ ہے فلسطینیوں سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیونکہ جس نبی کی امتی وہ ہے اسی نبی کے امتی ہم لوگ بھی ہے. بس ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنواں کھودتے پھریں گے اور ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. تو گھبراؤ فلسطینیوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں, یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی کربلا کی آخری میدان باقی ہے. پورے مسلمان ہمارے مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے نزول کا. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے بہت جلد, اور ان مسلمانوں کا حق کے لیے وہ لڑیں گے. صرف بھارت کے ہی مسلمان کیوں, عالم اسلام میں جتنے بھی 55-56 کنٹریز ہیں, پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, ان سب مسلمانوں کا دل ریزہ ہوتا ہے جب ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں فلسطین سے ہر دوسرے دن آ رہا ہے. صرف لوگوں کو لگ رہا ہے کہ فلسطینوں کا جنگ ہو رہا ہے. فلسطینیوں تو جنتی ہے, وہ لوگ تو اللہ کے سامنے روز محشر میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. یہ لڑائی تو ہمارے اوپر, ہم مسلمانوں کے اوپر امتحان ہے کہ ہمارا دل ریزہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. اور ایک وقت آئے گا دنیا میں جو عالم اسلام ہی صرف نہیں, دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرائے گا انشاءاللہ تعالی. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے فلسطین کا ہے, لیکن یہ جنگ جو ہے نا, یہ اللہ رب العزت یہ آزمائش کر رہے ہیں ان حکمرانوں کا جو مسلم حکمران اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ایمان کا ٹیسٹنگ ہے ایکچولی. اور یہ اتہاس گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں کے اوپر پانی حرام ہوا ہے تو وہ جنگ مسلمان ضرور جیتے. اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی بہت جلد صرف فلسطین نہیں بلکہ پورا دنیا دیکھے گا کہ حق کی اس بار کیسے جیت ہوتی ہے. ذلوت خون سے نہیں, حسن یقین سے ہوگا. ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا. اے خدا تو آنے والے نسلوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دے دے, ورنہ اعلان قیامت فلسطین سے ہوگا, فلسطین سے ہوگا, فلسطین سے ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ فلسطینیوں کو صبر اور تحمل عطا فرمائے, کیونکہ جس دور سے عالم اسلام گزر رہا ہے یہ دور تو ناقابل برداشت ہے ہر مومن, ہر مسلمان کے لیے. یہ بلکہ انسانیت کو شرمسار کرنے والی بات ہے کہ جب انہی یہودیوں کو پورے دنیا میں کہیں زمین نہیں مل رہی تھی تو یہی فلسطینیوں نے اپنے دل کو بڑا کر کے انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ دیا. اور آج 75-76 سال کے بعد وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین ہمارا ہے. فلسطینی اپنے بقا کی جنگ لڑ لیں, اپنے حق کی لڑائی لڑ لیں, اور یہ لڑائی میں اللہ انشاءاللہ ان کا ساتھ دے گا, اور جیت جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہونا طے ہے. میں صرف فلسطینیوں سے ایک ہی میسج آپ کے چینل کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں کہ نہ گھبراؤ فلسطینیوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں, یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی کربلا کی آخری میدان باقی ہے. پر دنیا میں تو یہ چرچا ہے کہ آتنکواد کو ختم کرنے کی لڑائی ہے, اس لیے باقی کے جو ملک ہیں وہ اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں. دیکھیے, جب حق اور باطل میں لڑائی جب دنیا میں ہوا ہے تب تک جیت جو ہے وہ حق کی ہوئی ہے. اور یہ جنگ میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ
جیت حق کی ہوگی. صرف عالم اسلام نہیں بلکہ پورے مسلمان ہمارے مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے نزول کا. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے بہت جلد، اور ان مسلمانوں کا حق کے لیے وہ لڑیں گے. اور میں ایک بحیثیت مسلمان میں مہدی علیہ السلام کا بھی انتظار کرتا ہوں کہ جس طرح سے ظلم و ستم فلسطین میں ہو رہا ہے بچوں کا. آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے والد پہلے سے انتقال کر گئے اور ان کی والدہ کا بھی فوت ہو گیا. عالم یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل کے اندر میں ہے، اور چھوٹا سا بچہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی والدین زندہ نہیں ہے، ان کو مطلب ایک صبر دینے کے لیے بھی ایک ہوتا ہے نا دلاسا، اس کے لیے بھی وہاں کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی جو ایک کنٹری ٹو کنٹری ہونا چاہیے، اس ڈسپلین کو تار تار کر رہا ہے رشیا، یہ اسرائیل. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ ڈسپلین کو الگ کر کے اپنا طاقت جو ہے وہ طاقت کو آزمایا جا رہا ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ فلسطینیوں کو جلد سے جلد ان کا حق کا لڑائی میں اللہ ان کا ساتھ دے. اور میں کیا ہی کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے ابھی. جب بھارت میں بیٹھے مسلمان جو فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے فلسطین، اسرائیل اور فلسطین کا اپنا معاملہ ہے، پھر بھارت کے مسلمانوں میں اتنا بے چینی کیوں؟ صرف بھارت کے ہی مسلمان کیوں؟ عالم اسلام میں جتنے بھی 55-56 کنٹریز ہیں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، ان سب مسلمانوں کا دل ریزہ ہوتا ہے جب ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں فلسطین سے ہر دوسرے دن آ رہا ہے. صرف انڈین مسلم کی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کا ایک رشتہ ہے فلسطینیوں سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ جس نبی کی امتی وہ ہے، اسی نبی کے امتی ہم لوگ بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم لوگ دور ہو گئے. اسی لیے اللہ کی آزمائش یہ ہم پر آ رہی ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ فلسطینوں کا جنگ ہو رہا ہے، فلسطینیوں تو جنتی ہے، وہ لوگ تو اللہ کے سامنے روز محشر میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. یہ لڑائی تو ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر امتحان ہے کہ ہمارا دل ریزہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. جب ہم اس طرح کا ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا دل خفا ہوتا ہے کہ نہیں. ہم اللہ سے نمازوں میں دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم بے شک کچھ نہیں کر سکتے، بٹ میرے اللہ سے ہم لوگ نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ پروڈکٹس بائیکاٹ کرنا بھی امپاسبل ہے لگ بھگ، کیونکہ ایک گھر پہ ان لوگوں کا پروڈکٹ جو ہے آ چکا ہے. تو پروڈکٹس کو پوری طریقے سے بائیکاٹ تو ہم نہیں کر سکتے، بٹ ہاں کچھ حد تک ان کو ہم جواب ضرور دے سکتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہے مارکیٹ میں. ہم گزارش کریں گے پورے عالم اسلام سے، پورے مسلمان سے، پورے امت نبی سے کہ ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ جتنے لیول تک ہم لوگ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ پورا کرنا تو لگ بھگ امپاسبل ہے. عالم اسلام اب ہمارے مسیح مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ بہت جلد ان کا انشاءاللہ تعالی نزول ہوگا اور یہ دجال کے اولادوں کا خاتمہ ہوگا. اور ایک وقت آئے گا دنیا میں جو عالم اسلام ہی صرف نہیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرائے گا انشاءاللہ تعالی. پوری دنیا میں اتنے مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی اتنے طاقتور مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی اسرائیل سے لڑنے کی طاقت کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ دیکھیے یہی بات سمجھنے والی ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے فلسطین کا ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت یہ آزمائش کر رہے ہیں ان حکمرانوں کا جو مسلم حکمران اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ایمان کا ٹیسٹنگ ہے. ایکچولی ٹیسٹنگ فلسطینیوں کا نہیں ہے. فلسطینیوں تو ماشاء اللہ جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ ان کو شہیدوں میں ان کو شمار کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن یہ جو مسلمان حکمران ہے اور جو عام مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے اوپر یہ ٹیسٹنگ ہے کہ ہم لوگ اس ٹف ٹائم میں
ہم لوگ فلسطین کے ساتھ کس کس طریقے سے ہم لوگ جڑ سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے بارگاہ میں ان کے حق کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کا جنگ اتنا دور تک پہنچ گیا ہے کہ اب فلسطینیوں کا جو پانی ہے، کھانا ہے، اسے بھی اسرائیل نے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، سبھی لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے. اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنواں کھودتے پھریں گے اور ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. تو کہنے کا مطلب کربلا کے جنگ میں بھی آپ نے دیکھا، اور یہ اتہاس گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں کے اوپر پانی حرام ہوا ہے تو وہ جنگ مسلمان ضرور جیتے. اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی بہت جلد صرف فلسطین نہیں بلکہ پورا دنیا دیکھے گا کہ حق کی اس بار کیسے جیت ہوتی ہے. جب کربلا کا جنگ ہوا اس وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے. ہم لوگوں نے قرآن میں، حدیث میں اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ جنگ ہم لوگ شاہد ہے اس چیز کے لیے کہ اسلام کا جھنڈا دوبالا ہوگا اور حق کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تعالی. ذلوت خون سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا. اے خدا تو آنے والے نسلوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دے دے، ورنہ اعلان قیامت فلسطین سے ہوگا، فلسطین سے ہوگا، فلسطین سے ہوگا.